الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ذی الحجہ کا مہینہ بہت سی قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ خلیفہ سوم داماد نبی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی۔ وہ حضرت عثمان جنہیں بدبختوں نے شہید کیا، جنہیں ظالموں نے اپنی دلی برے مقاصد کے حصول کے لیے مدینہ منورہ جیسے پاک شہر کو رون ڈالا، مدینہ منورہ کے تقدس کو پامال کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں نکاح میں، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو بھی عثمان کو دیتا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مجھے عثمان سے حیا آتی ہے، آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، وہ عثمان رضی اللہ عنہ انہیں ظالموں نے ذی الحجہ میں شہید کیا۔ بڑی مظلومانہ شہادت ہے حضرت عثمان کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 12 سال کم و بیش عرصہ خلافت کی۔ پہلے 6 سال کا عرصہ بڑا پرامن رہا آپ کا، دوسرے 6 سال میں مختلف علاقوں میں شورشیں بپا ہوئیں، کوفہ میں، بغداد میں، بصرہ وغیرہ میں۔ کچھ مذموم عناصر نے حضرت عثمان کی کردار کشی شروع کی، آپ رضی اللہ عنہ کی ذات کے نقص نکال کر لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کیے، جھوٹ پر جھوٹ ملا کر حضرت عثمان کی ذات کو لوگوں کی نگاہوں میں کم کرنے کی کوششیں کی۔ بہت ساری باتیں لوگوں کے سامنے انہوں نے رکھی۔ ایک بات جو محرک بنی بغاوت کی، جو بنیاد بنی، وہ یہ تھی کہ اسلام جو عرب سے باہر پھیلا ہے، اس میں صرف قریش کا ہاتھ نہیں ہے، باقی قبائل کا ہاتھ بھی ہے، دیگر اقوام کا بھی اس کے اندر حصہ ہے، لہٰذا صرف حکومت قریش ہی کریں یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں بھی حکومت میں حصہ ملنا چاہیے، ہم بھی حکمران بن سکتے ہیں۔ اس قسم کے نعرے لگائے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات کے بارے میں کہا کہ یہ اپنے خاندان کے لوگوں کو نوازتے ہیں، اور عجیب عجیب باتیں کی، گویا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی، ناکام کوشش کی، ناپاک کوشش کی کہ جس طریقے پر حضرت عمر اور حضرت ابوبکر تھے، حضرت عثمان اس طریقے سے ہٹ چکے ہیں۔ یوں ایک بغاوت کا ماحول بنایا، اور جب شوال میں اور ذی قعدہ میں حج کے قافلے مکہ آنا شروع ہوئے تو یہ باغی مختلف چاروں طرفوں سے یہ بھی ان حاجیوں کے بیس میں آئے، اور مکہ جانے کی بجائے مدینہ منورہ آ گئے۔ آتے ہی مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا اور حضرت عثمان کو ان کے گھر میں قید کر دیا، اور یہ قید کا عرصہ 40 دن یا کم و بیش بہت ساری روایات میں الگ الگ دن ذکر کیے گئے ہیں، اتنا رہا۔ چونکہ یہ وہ دن تھے کہ جب مدینہ منورہ سے اکثر صحابہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، مرد تقریباً جوان مرد نہیں تھے، کچھ ہی افراد مدینہ منورہ میں تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان باغیوں کو بہت سمجھایا، ان کی تسلی اور تشفی کرنے کی لاکھ کوششیں کی، لیکن ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، ان کی مت ماری گئی تھی، کوئی بات ان پر اثر انداز نہ ہوئی۔ حضرت ابی بن کعب نے بھی سمجھایا، باقی جو صحابہ موجود تھے انہوں نے بھی سمجھایا کہ ایسا نہ کرو۔ انہوں نے حضرت عثمان کو گھر میں قید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کی ڈیوٹی دروازے پر لگائی کہ کسی کو عثمان کے گھر بری نیت سے داخل ہونے نہیں دینا، حضرت امام حسن کی اور حضرت امام حسین کی۔ انہوں نے باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر آنے جانے کے، کھانے پینے کی چیزوں پر بھی پابندی لگوا دی۔ وہ حضرت حسن حسین مشک میں پانی بھر کے لاتے، وہ چمڑے کے تھیلوں میں، تو نیزے تیر مار کے اس کو سوراخ کر دیتے۔ حضرت علی نے کسی طرح 3 مشکیزیں پانی ان کے گھر پہنچایا، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان خلافت چھوڑ دیں، اور بھی کچھ مضموم ان کے مطالبے تھے۔ کرتے کرتے جمعے کا دن تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا، اور دن کے وقت آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ جیسے ہی سوئے تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ہم تمہارے منتظر ہیں، آج تم نے روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے۔ حضرت عثمان بیدار ہوئے، گھر والوں کو بتایا، اس خواب کا ذکر کیا اور فرمایا کہ آج میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ لہذا غسل کیا، نیا صاف ستھرا لباس پہنا، آپ تہبند باندھتے تھے، لیکن اس دن آپ نے پاجامہ یعنی شلوار پہنی اور قرآن مجید کا تلاوت کا اہتمام شروع کر دیا۔ اس سے پہلے حجت تمام کرنے کے لیے آپ مکان کی چھت پر گئے اور باغیوں کو مخاطب ہو کر ایک خطبہ دیا، ایسا خطبہ کہ اگر وہ پتھروں کے سامنے ذکر کیا جائے تو وہ پتھر پگھل جائیں، لیکن ان ظالموں کے دل نہ پگھلے۔ حضرت عثمان نے کھڑے ہو کر فرمایا حمد و ثنا کے بعد، لوگوں تم مجھے نہیں جانتے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو جگہ کم تھی، مسجد چھوٹی تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ایسا کوئی ہے جو مسجد کے لیے جگہ خرید کر دے، اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اسے محل کی ضمانت لیتا ہوں، اس کے لیے میں نے جگہ خرید کر مسجد میں توسیع کروائی اور آج تم ظالم مجھے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ اے بدبختو لوگوں، تمہیں یاد ہے کہ جب مدینہ منورہ میں پانی میٹھا کم تھا پینے کا، یہودی سے کنواں میں نے خرید کر وقف کیا تھا میٹھے پانی کا، اور تم ظالم آج مجھے ہی اس کنویں سے پانی پینے سے روک رہے ہو۔ وہ پانی تم نے میرے اوپر منع کیا ہوا ہے۔ اور اے لوگوں، تمہیں یاد نہیں غزوہ احد کا وہ موقع کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پر تھے، زلزلہ ہوا، پہاڑ میں حرکت پیدا ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پہاڑ تو کیوں ہلتا ہے؟ کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، میں حضور کے ساتھ موجود تھا۔ اے لوگوں، تمہیں یاد نہیں صلح حدیبیہ کا وہ دن کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے میری طرف سے بیعت کی؟ یہ ساری باتیں حضرت عثمان نے ان کے سامنے رکھی اور پھر آخر میں فرمایا کہ کسی بندے کو قتل کرنے کی 3 وجہ ہیں اسلام میں، ان 3 میں سے کسی ایک وجہ سے قتل کرنا جائز ہے۔ کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اسلام کہتا ہے اسے پتھر مار مار کر سنسار کر دیا جائے۔ دوسرا، کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے، اس کے قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا۔ اور تیسرا، کوئی آدمی اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے۔ اور فرمایا یہ تینوں چیزیں مجھ میں نہیں ہیں، میری حیا کی، میری پاک دامنی کی گواہی اللہ کے فرشتے دیتے ہیں، اور میں نے تو کسی پر آج تک ہاتھ تک نہیں اٹھایا، اور ایمان تو تمام مکمل ہے میرے دل میں۔ یہ باتیں کی اور آپ نیچے تشریف لے آئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس خطبے کے بعد ان باغیوں پر ایک سناٹا طاری ہو گیا اور ایک خاموشی چھا گئی چاروں طرف۔ کچھ بدبخت جو تھے انہوں نے محسوس کیا کہ کہیں لوگوں پر اثر نہ ہو جائے، انہوں نے کہا جو کرنا ہے جلدی کرو، حج سے لوگ واپس آئیں گے، پھر ہم جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو بالآخر انہوں نے جمعے کے دن ہی پچھلی طرف سے گھر کی دیوار پھلانگی، اندر داخل ہوئے، اور حضرت حسن روکتے ہوئے بہت بری طرح انہیں شدید زخمی کیا ان ظالموں نے۔ اور اندر جب وہ لوگ داخل ہوئے، حضرت عثمان تلاوت فرما رہے تھے، اور جب حضرت عثمان کو شہید کیا ان بدبختوں نے، تو آپ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ آپ کی زبان پر تھی، آپ وہ پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ پاک ان کی طرف سے آپ کو کافی ہے۔ اور خون کے چھینٹے اس آیت کے اوپر جا کر گرے۔ آج بھی مصحف عثمانی موجود ہے، وہ حضرت عثمان کے خون کے چھینٹوں کے ساتھ۔ اور تو چھوڑیں، بہت بے غیرت اور بزدل قسم کے لوگ بھی ہونا، تو جب عورت سامنے آ جاتی ہے وہ رک جاتے ہیں۔ ان بدبختوں نے جب حضرت عثمان پر تلوار اٹھائی تو ان کی بیوی حضرت نائلہ بیچ میں آ گئی، اور انہوں نے روکا، نہ مانے۔ جب تلوار چلائی، ہاتھ آگے کیا، یہ انگلیاں کٹ گئی، ہاتھ کٹ گیا، اور اس طرح اس پاک ہستی کو ان مذموم اور برے لوگوں نے اپنے برے مقاصد کے لیے شہید کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ جو تلواریں
حضرت عثمان کو قتل شہید کرنے کے لیے نکلی تھی، اس کے بعد وہ تلواریں کبھی نیام میں نہیں گئی۔ وہ ایک دوسروں کو قتل کرنے کا کسی بھی تعصبات میں آ کر وہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ اگر سارے اہل مدینہ حضرت عثمان کے قتل کرنے پر متفق ہوتے، یہ سب لوگ، تو اللہ پاک ان پر ایسا ہی عذاب نازل فرماتا جیسے قوم لوط کے اوپر اللہ نے نازل فرمایا۔ تو یہ بدبخت لوگ تھے، ان ظالموں نے حضرت عثمان کو شہید کیا۔ ہمیں اس سے یہی پیغام ملتا ہے کہ تکلیفیں، دکھ یہ اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کو درپیش آتے رہتے ہیں۔ اپنے ایمان کی، اپنے عمل کی، اپنی نیت کی، اپنے دین کے ساتھ لگاؤ کی، اس کی انسان کو ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔